نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں اعصابی تحریک کی وجہ سے اسقاط حمل کے بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اسقاط حمل بوجہ اعصابی تحریک۔ اعصابی تحریک سے ہونے والے اسقاط حمل کی وجہ بلغمی رطوبات کی کثرت ہوتی ہے۔ جب ہم ان رطوبات کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ مرض بھی غائب ہو جائے گی۔ میں سب سے پہلے علامات جو مریض کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ علاج سے پہلے یقین ہو جائے کہ واقعی اعصابی تحریک کا مریض ہے۔ تو کچھ اس طرح کی علامتیں مریض میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ مریض کے جسم کا موٹا ہونا اور ٹمپریچر کم ہونا، یعنی جسم ٹھنڈا ہونا، نیند زیادہ یا سستی رہنا۔ مریض کو اگر سستی رہتی ہوگی تو نیند کم آتی ہوگی، اور رات سوتے وقت یعنی بستر پر لیٹنے پر پنڈلیوں میں درد یا بے چینی رہتی ہوگی۔ پیشاب زیادہ آنا، پتلا لیکوریا، جسم میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد، آنکھوں میں خارش یا آنکھوں سے پانی بہنا، نزلہ زکام اکثر ہو جانا، کبھی خوف اور کبھی غصہ زیادہ آنا، اور مایوسی چھائے رہنا۔ جب حمل ہو جائے تو ہر وقت حمل ضائع ہونے کا خطرہ دل میں رہنا۔ ان علامات میں سے مریضہ کو اکثر علامتیں ہوتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں۔ مریضہ میں مذکورہ علامات میں سے اگر کچھ علامتیں ہوں تو حمل 3 ماہ کے اندر اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ جس میں پہلے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر شدید بلیڈنگ شروع ہو کر حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور مریضہ زیادہ اخراج خون کی وجہ سے نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ مریضہ اعصابی تحریک میں مبتلا ہے، لہذا علاج کرنے میں کوئی دشواری نہیں رہی۔ ہم قانون قدرت جو کہ ہمارے سامنے فضا میں اللہ تبارک و تعالی تری سردی کو خشکی سردی میں تبدیل کر رہا ہے، اس قانون کی پیروی میں جب ہم عضلات کو تحریک دیں گے تو فوراً تری سردی کی کیفیت خشکی سردی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ مریضہ کی تمام تکلیف دہ علامتیں غائب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے ہم سب سے پہلے مریضہ کی غذا درست کریں گے۔ غذا میں صبح ناشتہ کے طور پر مربع آملہ، بھنے چنے، کشمش، بیسنی روٹی، مکئی کی روٹی میں سے جو جی چاہے کھا کر ریڑکے والی لسی یا دہی والی لسی یا قہوہ پی لے۔ لونگ دار چینی کا قہوہ سب سے بہتر رہتا ہے۔ دوپہر آلو گوبھی، مٹر، بینگن، پیاز، ٹماٹر، کریلے، دال مسور، دال چنا، بڑا گوشت، مچھلی، چٹنی، اچار، دہی بھلے یعنی چٹ پٹے مرچ مسالہ دار سالن بنا کر بیسنی روٹی، مکئی کی روٹی یا باجرہ کی روٹی استعمال کریں۔ فروٹ میں تمام کھٹے پھل مریضہ کو کھلانے چاہیے۔ مشروبات میں سے کھٹی لسی، شکنجبی، لیمو، شربت انار، شربت فولاد، شربت فالسا، قہوہ چائے والی پتی کا یا سبز پتی کا قہوہ یا لونگ دارچینی کا قہوہ، سوڈا واٹر، ایسی چیزیں عورت استعمال کر سکتی ہے۔ عزیز دوستو، دانا لوگ فرماتے ہیں کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ میں نے مریضہ کی غذاؤں میں بہت کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ عورت کو بانجھ کر دینے والی اس مرض سے اگر یقینی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری تجویز کردہ غذاؤں میں سے جو جی چاہے مریض استعمال کرے، اس چارٹ کے باہر نہیں نکلنا، کوئی چیز بھی استعمال نہیں اس سے باہر کرنا۔
اب میں ایک مختصر اور آسان سا آپ کی خدمت میں نسخہ عرض کر رہا ہوں، تیار کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ نسخہ: پوست حلیلہ 50 گرام، پوست بلیلہ 50 گرام، پوست آملہ 50 گرام، یعنی گٹھلیاں ان کی نکال کر آپ نے چھلکے کا وزن کرنا ہے، چھلکے کو پوست کہتے ہیں۔ کشتہ فولاد 40 گرام، کشتہ کچلا 40 گرام۔ تمام ادویہ کو انتہائی باریک کر کے ملا لیں، پانی کی مدد سے گوندھ کر چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ اب 1 تا 2 گولی روزانہ 3 بار قہوہ سبز پتی، قہوہ چائے والی پتی یا لونگ دارچینی کے قہوہ سے لیتے رہیں۔ عزیز دوستو، میں نے ایک ایسی مرض جو عورت کی زندگی برباد کر دیتی ہے کا بہترین آسان ترین علاج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ میں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، وہی مجھے اس کے اجر سے نوازے گا۔ میں آپ سے تو دعا کی بھی اپیل نہیں کرتا، بس دعا استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اگر میرا کوئی بھائی یہ چیزیں تیار نہ کر سکے تو میرے پاس اسقاط حمل، بے اولادی، عورت کی منی میں ایگز کا نہ ہونا، رحم میں ترش رطوبات کی تھیلیاں، رحم کے اندر رسولیاں، سوزش رحم، بندش حیض وغیرہ علامات کے مکمل کورس آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ دوستو، یہ انتہائی آسان اور سستا ترین طریقہ علاج ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔